عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، حضور کنز العلماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت، خارجیت، ناصبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آستانہ عالیہ مقدسہ کوٹلہ شریف پر ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور دربار مقدس کے زیر سایہ عرس مقدس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خواجہ خواجگان آفتاب نقشبندیت حضرت قبلہ خواجہ محمد امیر الدین کوٹلوی
قدس سرہ العزیز کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے گزشتہ رات سے مختلف نشستیں منعقد ہو رہی ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد نقشبندی زیدہ شرفہ اور حضرت صاحبزادہ مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی زیدہ شرفہ رونق افروز ہیں، اور خصوصی طور پر فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مفتی محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب زیدہ شرفہ رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ کے عظیم ولی کے دربار پر ہم حاضر ہیں، اور قرآن مجید میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے اولیاء کی عظمت کا تذکرہ بار بار آتا ہے، اور یہ امت ولیوں سے بھرپور امت ہے، اور اس کے ایک ایک ولی کی بڑی بڑی شانیں اور عظمتیں ہیں۔ میری گفتگو ولی کو جس طرف نسبت ہے اور اسے عظمت ملی ہے، اس ذات کے لحاظ سے بتانا مقصود ہے۔ ولی مضاف ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا ولی، تو یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ اللہ کا ولی بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، کیوں کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ الحاد اس وقت ہر طرف سے حملہ آور ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کے دلائل ہر دور میں دیے جاتے رہے ہیں۔ اللہ کے اولیاء ظاہری حیات میں جب ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبریں بھی توحید کی اذانیں دیتی رہتی ہیں۔ کائنات میں ہر طرف رب ذوالجلال کی قدرت، توحید اور عظمت کے مناظر موجود ہیں، اور ان میں توجہ کرنے کی رب ذوالجلال نے دعوت دی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہاری جانوں میں بھی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ تم جو بیج بوتے ہو، کھیتی تم بناتے ہو یا کھیتی ہم بناتے ہیں؟ یعنی جہاں بھی انسان موجود ہے، فصلیں ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، سبزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی جدھر بھی دیکھو تمہیں میری ذات کا پتہ ملے گا۔ فَفِي كُلِّ ذَرَّةٍ لَهُ شَاهِدٌ،
یدل علی انہ واحد، ہر ذرے میں یہ گواہی موجود ہے کہ کائنات کا خالق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں عشر دیں، خرچہ تو ہمارا ہوا، محنت ہم نے کی، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اس کو عشر دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی فرماتا ہے حساب کر لو، تم دیکھ لو تمہارا کیا ہے ہمارا کیا ہے۔ یہ جو کچھ تم نے کیا، تم نے صرف بیج بویا تھا، تمہارے میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اگر وہ بیج ہی رہتا تو تم کتنی بوریاں بھرتے۔ تم نے جب اسے بویا تو بو کے رات بھی اسے کی ساتھ ہی مٹی میں گزاری یا گھر آ کے سو گئے؟ تمہارے آنے کے بعد اس بیج کو محفوظ کس نے رکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف۔ حضرت صاحبزادہ میاں محمد ظہیر احمد شاہد صاحب، آپ رونق افروز ہوئے، اللہ آپ کا سایہ سلامت فرمائے۔ تو بیجنا یہ معمولی سا کام ہے، اصل کام تو اگانا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا تم حارث ہو مگر زارع نہیں ہو، زراعت تم نہیں کر سکتے۔ یہ جو زراعت کا لفظ بندوں پر بولا جاتا ہے تو مجازن بولا جاتا ہے، کیونکہ زراعت کا معنی ہوتا ہے بیج اگانا۔ تو بیج کو محفوظ رکھنا، پھر اس سے جڑ نکالنا، جڑ کو پتہ دینا ہے کہ نیچے جانا ہے، شگوفے کو کہنا کہ اوپر آنا ہے، اور اس کے بعد بڑی منزلیں ہیں، پھر جا کر وہ دانے تک پہنچتا ہے یا پھل تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا انتم تزرعون ام نحن الزارعون، زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو استفہام انکاری ہے، تم نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہم کرتے ہیں۔ تو پھر اس ہم کے اندر رب ذوالجلال کا قرآن واضح کر رہا ہے کہ کائنات میں جس کھیتی، جس باغ، جس طرف بھی دیکھیں، جس پتے میں بھی دیکھیں، اسی سے ہی اللہ کا پیغام مل رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کے پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوب انقلاب۔ یہ روزانہ جو گندم کھاتے ہو، اس کا دانہ گندم کے خوشے میں، اس کی جیب میں کس نے ڈالا؟ یعنی یہ اللہ کی قدرت ہر لقمے میں، وہ دانہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے احسانات کتنے ہیں، اور اس نظام ہستی کو چلانے کے لیے وہ قادر مطلق ذات ہے جس کی قدرت سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ رب ذوالجلال ایک ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کی توحید ہمیں کس مضمون سے سمجھ آ سکتی ہے؟ تو یہ میرے استاذ محترم ہیں شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی، انہوں نے اپنی کتاب نور الاسلام میں لکھا کہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے منہ میں جو زبان ہے یہی کافی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، پوچھا گیا یہ کس طرح دلیل ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ساخت کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے ہر زبان ایک طرح کی ہے، خواہ وہ پنجابی کی زبان ہو، خواہ وہ پٹھان کی زبان ہو،
خواہ وہ انگریز کی زبان ہو، خواہ وہ فارسی بولنے والے کی زبان ہو، بناوٹ کے لحاظ سے ان زبانوں میں کوئی فرق نہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں ماں کی آغوش میں بچے نے بولنا شروع کیا تو پنجابی بولتا ہے، اور امریکہ میں بچے نے بولنا شروع کیا تو انگلش بولتا ہے، اور کابل میں اس نے بولنا شروع کیا تو پشتو بولتا ہے۔ تو جب زبان کی ساخت ایک جیسی ہے تو پھر اس کی بولی بھی ایک ہونی چاہیے، لینگویج بھی ایک ہونی چاہیے۔ جو ایک ہی قسم کی زبان سے جدا جدا بولیاں نکالے اسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر یہ زبان کہیں اس قدر ترنم اور سر اور لذت والی زبان ہے کہ بولنے والا بول رہا ہو تو کوئل بھی فدا ہے، اور کہیں شیروں جیسی گرج ہے، اور کہیں وہی آواز کھردری سی ہے کا صوت الحمیر۔ تو اس طرح ایک ہی جو زبان ہے اس کی جدا جدا بولیاں، جدا جدا لہجے اور جدا جدا نغمے، اسی ایک بوٹی سے جو صدور کراتا ہے اسے قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ کہ اس زبان کو بنانے والے کا علم کتنا ہے اور اس کی قدرت کتنی ہے، اور اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا جس نے ہر چیز سے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ موضوع کیسے سمجھائیں گے، تو آپ نے فرمایا شہتوت کا پتا یہ توحید اور وجود باری کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو پوچھا گیا اس سے توحید شہتوت کے پتے سے کیسے یہ ثابت ہوگا، تو فرمانے لگے پتا شہتوت کا اپنے خواص کے لحاظ سے ایک طرح کا ہے، وہ پتا جو بکری نے کھایا، وہی پتا جو ہرنی نے کھایا، وہی پتا جو ریشم کے کیڑے نے کھایا، وہی پتا جس سے شہد کی مکھی بھی اپنے لیے سامان لے گئی، لیکن نتیجہ ایک نہیں۔ پتے کے خواص ایک جیسے ہیں، پتے کے اندر جو کچھ مواد ہے وہ ایک جیسا ہے، مگر بکری کھاتی ہے تو مینگنی بن جاتی ہے، وہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو نرم ریشم بن جاتا ہے، وہی ہرنی کھاتی ہے تو وہ قیمتی کستوری بن جاتی ہے، اور اسی سے شہد کی مکھی اپنے لیے فیض حاصل کرتی ہے تو میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ اگر پیچھے اللہ کی حکمت نہ ہوتی تو پھر نتیجہ ایک ہی ہوتا، یا مینگنی بنتی، یا پھر کستوری بنتی، یا شہد بنتا، یا وہ ریشم بنتی، جو ایک ہی کے پتے کے ایک قسم کے۔ نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بکری نے اور قسم کا کھایا اور ہرنی نے اور طرح کا پتا کھایا، ایسا نہیں ہے، ایک ہی قسم کے پتے سے جو مختلف نتائج جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے دنیا کو دکھانے والا ہے، اس ذات کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان سی بات ہے کہ ایک قلعہ ہے جو ہوا بند ہے، باہر سے بالکل ہوا اندر جا ہی نہیں سکتی، اندر اس کے پگھلا ہوا سونا ہے اور اس کے باہر پگھلی ہوئی چاندی ہے۔ اس قلعے کا جب دروازہ ٹوٹتا ہے جس کے اندر ہوا جا ہی نہیں سکتی، اور ہوا کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ قلعہ وقت معین پر اس کی دیوار ٹوٹتی ہے تو اندر سے ایک جاندار بولتا سنتا باہر آ جاتا ہے، بغیر
بیرونی ہوا کہ اس قلعے کے اندر جو کسی کو جان بخشے اور جان دے کر اسے سمیع و بصیر بھی بنا دے، اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھے گا کس قلعے کی بات کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا مرغی کا انڈا، اس کے اندر زردی ہے اور باہر اس کے وہ سیال مادہ ہے، وقت معین پر پہلے اس کے اندر باہر سے ہوا بھی نہیں جا سکتی، لیکن وقت معین پر جب ٹوٹتا ہے تو اندر سے چوزا نکل آتا ہے جو بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات ویسے ہی نہیں، اس کا خالق ہے اور وہ یقیناً قدرتوں والا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول تو واضح مشہور ہے کہ جب دہریوں سے ملحدین سے آپ کا مناظرہ تھا اور بغداد شریف میں دجلہ کے ایک طرف کو جانب کرخ اور دوسری کو رصافہ کہتے ہیں، ایک جانب سے آپ نے دوسری طرف جانا تھا اور جانا بھی ہوا اور پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں تھا۔ جب آپ پہنچے تو پوچھا گیا آپ سے کیسے پہنچے ہو، یعنی کیا طریقہ تھا، کیسے آئے ہو؟ فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے درخت گرا ہے، درخت کے پھٹے بن گئے ہیں، پھٹے جڑ گئے ہیں اور وہ کشتی بن گئی ہے، میں کشتی پہ سوار ہو گیا ہوں اور بغیر ملاح کے کشتی مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئی ہے اور چلتے چلتے میں اس کنارے پر کشتی نے مجھے اتار دیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ تو بڑے عقل والے ہیں، یعنی جس طرح ابھی صاحب آپ کے شان و عظمت کو واضح کر رہے تھے کہ یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ درخت خود ہی گرا، پھٹے خود ہی بن گئے، چیرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، پھر جوڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا، خود ہی جڑ کے کشتی بن گئی، پھر ملاح بھی کوئی نہیں تھا، خود بھی کشتی چلتی مخالف سمت میں تمہیں لے آئی، عقل نہیں مانتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب ملاح کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو اللہ کے بغیر نظام ہستی کیسے چل سکتا؟ یعنی پھر تم مناظرہ میرے ساتھ کس چیز پہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ کائنات کا نظام، اس میں ایک چھوٹی سی کشتی کی میں نے تمہیں مثال دی ہے، تم کہتے ہو ساری کائنات اپنے آپ ہی بن گئی ہے اور اس میں بنانے والے کا کوئی دخل نہیں اور بنانے والا کوئی نہیں۔ جبکہ بات جب گھر میں آئی تو کشتی بھی صرف چھوٹی سی کشتی بھی اپنے آپ نہیں بنی تمہارے بقول، اور اس کا کوئی بنانے والا ہوگا اور چلانے والا ہوگا تو پھر منزل ملے گی۔ فرمایا پوری کائنات میں جدھر دیکھو رب ذوالجلال کی قدرت بول رہی ہے کہ ذرے ذرے کا بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ یہ جو ذات ہے اللہ کی ذات، اس ذات کے ولی کی شان ہم بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ایک ولی، عظیم ولی کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں۔ اب لفظ اللہ سے عظمت ولی کو سمجھنا چاہیے، یعنی پہلے جو لفظ اللہ کے لحاظ سے جھگڑے ہیں الہادیوں اور دہریوں سے، اور آج ہمیں اس جھگڑے کا بھی سامنا ہے کہ جنہیں دعویٰ تو ہے کہ ہم توحید والے ہیں، اللہ کا نام تو لیتے ہیں مگر ولی اللہ کی عظمت کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اللہ کا ولی، اللہ کی شان کا مظہر، اللہ کے قرب میں رہنے والا، اللہ کے جلووں سے وہ سیراب ہونے والا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنا بھی نجدیوں، وہابیوں یا دیوبندیوں کا جھگڑا ہے ولیوں کے لحاظ سے، اس میں بنیادی طور پر انہیں غلطی یہاں سے لگتی ہے کہ وہ برزخ کے معاملات کو دنیا کے ترازو پہ تولنا چاہتے ہیں، جبکہ اس برزخ کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں دنیا میں رہتے ہوئے،
تو اس کے ضابطے ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو جنہوں نے اس کے ضابطے معلوم کیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ولیوں کی شان کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں وہ جو عصائے کلیم ہے، لکڑی تھی، اس میں جان نہ تھی، وہ لکڑی جان والی کیسے بنی؟ پھر اچھلنا کودنا اس نے کیسے شروع کر دیا؟ کھانا پینا تو اس کی کوئی عادت ہی نہیں تھی، اس نے یہ سارے کام شروع کی، اور پھر وہ اللہ کی توحید کی مددگار بن گئی۔ اس نے اللہ کے دشمنوں کو ہیچ کیا۔ اس لکڑی کو یہ شان کیسے ملی؟ تو امام راضی فرماتے ہیں بس یہی تھا کہ جب اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تل کا اس میں اشارہ ہے، اور جدھر اشارہ ہو ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے۔ تو جب لکڑی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تو اللہ کے جمال کا جلوہ اس لکڑی پہ جا گرا۔ اب وہ لکڑی بنت لکڑی نہیں ہے، وہ اللہ کے جلووں کا مظہر ہے۔ اگر اب جنگل کی لکڑیاں ساری اکٹھی ہو کہ اس لکڑی کے خلاف جلسے کرنا شروع کر دیں کہ تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑیاں، یہ تیرے دعوے صحیح نہیں، تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، تو لکڑی کہے گی میری صداقت کو تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ عصائے کلیم کی لکڑی، لیکن تم اپنے اوپر مجھے قیاس نہ کرو اور میرے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو، کیونکہ اس لکڑی پر اللہ کا جلوہ پڑا تو یہ لکڑی لکڑیوں سے بالکل منفرد ہو گئی۔ تو جو پہلے بھی اشرف المخلوقات ہو، سبحان اللہ، خیر الامت کا فرد ہو، اور اللہ کے جلووں کا امین بن جائے، تو پھر اب اس کے ساتھ یوں ہی جھگڑے کرنا جیسے وہ لکڑیاں اس لکڑی کے ساتھ کرے، تو یہ بالکل کوئی عقل کی بات نہیں۔ ہم اور ہیں، اور اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی تجلیات سے منور فرمایا ہے۔ اور یہ فلسفہ قرآنی ہے، یہ گھڑا ہوا فلسفہ نہیں۔ وہ لکڑی بول بول کے آج بھی قرآن میں بتا رہی ہے کہ اس پر جلوہ پڑنے کی وجہ سے اب نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا باپ دادا کون تھا، پیچھے یہ اس کی حیثیت کیا ہے، کس درخت کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر جلوہ کس کا پڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جلوہ اسے نصیب ہوا، اور ان اللہ تعالیٰ ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم 360 نظرۃ، مومن کی طرف رب ذوالجلال دن میں 360 بار جلوہ فرماتا ہے۔ یعنی مومن کامل جو اللہ کا ولی ہے، تفسیر ساوی میں ہے، اب ادھر 360 جلوے روزانہ پڑھیں اور زندگی بسر ہو جائے، تو پھر یہ لکڑی جہاں دفن ہوتی ہے وہاں بھی جلووں کی برسات جاری رہتی ہے۔ قاسم نانوتوی سے کسی نے پوچھا تھا، یہ ارشاد القاری کے اندر انہی کی شرح ہے، اس میں موجود ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ لوگ ولیوں کی قبر کے پاس دفن ہونے کا شوق رکھتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں کہ مجھے فلاں ولی کے دربار کے قریب دفن کر دینا، تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو قاسم نانوتوی چپ رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی سوال کرنے والا جو خادم ہے، گرمی تھی اور وہ پکھا جھل کے قاسم نانوتوی کو ہوا دے رہا تھا، تو اس نے کہا آج تمہیں تمہارے مسئلے کا جواب مل جائے گا جو تم نے اس دن سوال کیا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے قریب قبر بنے۔ یعنی آج تو دنیا میں بھی بندہ زندہ ہو اس کو قبر سے فائدہ ملے، انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ مان گئے کہ قبر بندہ مر کے بھی ولیوں کے قدموں میں دفن ہو جائے تو اس مردے کو بھی ولی سے فیض مل جاتا ہے۔ تو قاسم نانوتوی نے کہا مجھے جواب دو، یہ جو تو پنکھا ہلا رہے ہو اور ہوا دے رہے ہو، یہ کس لیے تم دے رہے ہو؟ مقصد کون ہے؟ اس نے کہا مقصد تو آپ ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہیں، یہ وہ، اور میں آپ کی خاطر یہ پنکھا ہلا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہوا صرف مجھے مل رہی ہے یا مجلس والوں کو بھی مل رہی ہے؟
جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، قریب بیٹھے ہیں، کیا انہیں بھی ہوا مل رہی ہے؟ کہا ہاں انہیں بھی مل رہی ہے، اگرچہ میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں مگر ہوا تمہیں بھی مل رہی ہے۔ تو قاسم نانوتوی نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، اللہ کی رحمت کی ہوائیں تو ولی کے مزار کے لیے چلتی ہیں، لیکن جو قریب دفن و محروم وہ بھی نہیں رہتا۔ تو صرف زندگی میں ہی بندہ ان کے دربار میں آ کر فیض نہیں پاتا، مر کے بھی چلا جائے تو قبریں بھی فیض حاصل کرتی ہے۔ اور یہ حقیقت کل تک مانی جاتی رہی، بدلے ہیں تو وہ بدلے ہیں، ہم تو اپنے حقیقی رستے پر موجود ہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم ہیں کہ جہاں تھے وہیں پہ کھڑے رہے۔ اب میں جو حدیث مسلم کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس مضمون کی کئی حدیثیں ہیں اور اس سے ہمارا جو مسلکی فرق ہے دوسروں سے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کسی بندے سے یہ فرمائے گا، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا رب تو رب ہے، بیمار ہونا تو تیری شان ہی نہیں، نہ تو بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے تو کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوا تھا ایک بار اور تو نے میری عیادت نہیں کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے عیادت نہیں کی تھی، لو عدتا لوجدتنی، اگر تو عیادت کرنے اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ کہ دنیا میں جو نحیف ہے 80 سالہ 90 سالہ ہے وہ مدد کیسے کرے، لیکن اس کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ رب کے ان کے صدقے جو ان کے سائے میں آتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ شرک والا مذہب یہ ہے کہ اگر سمجھا جائے کہ مدد کرنے والا طاقتور ہو تو پھر کچھ اللہ مدد کرے گا کچھ بندہ کرے گا تو مل کے کام ہو جائے گا، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال جس طرح وہ لکڑی کے اندر اس کی تجلی سرایت کر گئی، یہ جس نے زندگی بھر ایمان میں گزارا ہے وقت اپنا، اس کے پیکر پر وہ نور برستا رہا ہے۔ جس جگہ دفن ہو جاتا ہے اگرچہ ہم نے اس کو قبر میں اتارا مگر اس مٹی کے اندر اثرات وہ ہیں اللہ کے تجلیات کی وجہ سے کہ اس کے صدقے رب لوگوں کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا جو دنیا کا فارمولہ ہے وہ تو یہ ہے کہ صحت مند بندہ ہو تو پھر اس کے وجہ سے بندے کو کوئی فائدہ ہو، جو خود مریض ہے اس نے کیا فائدہ دینا ہے؟ اب ادھر کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، جو خود مریض ہے اگر تم اسے ملتے تو مجھے وہاں پا لیتے، اور فرمایا وہاں صحیح صحیح باتیں کیا کرو، یہ نہ کہو کہ تیرا تو کچھ نہیں رہا، تو تو مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، بلکہ کہو طہور انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں بگڑتا تیرا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا اس واسطے کہ وہاں پر معاملہ بڑا حساس ہے، بولنا تم نے ہے، فرشتوں نے آمین کہہ دینا ہے۔ اس ایریے کے اندر وہ مریض گیا ہے مگر مرتبہ اللہ کا ہی ہے کہ وہاں جو بولو گے فوراً اس پہ دستخط ہو جائیں گے۔ جب تم کہتے ہو طہور انشاءاللہ تعالی تم بالکل ٹھیک ہو تو ادھر فرشتے کہتے ہیں آمین، تو اس کا اسے فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر کہو کہ تو تیرا کچھ نہیں رہا تو پھر بھی وہ کہیں گے آمین۔ تو اس بنیاد پر تمہاری زبان سے بولنے کا اسے نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ جگہ بیرون کی جگہ سے خاص جگہ ہے، اس سے ہٹ کے جو بولو اس کی حیثیت اور ہے، اور مریض کے قریب جو بولو اس کی حیثیت اور ہے۔ بخاری شریف میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا مسلم فوجیں اور کفر کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی. یقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پوری فوج میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو شرف صحبت حاصل ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی ہو؟ یعنی اتنا زمانہ گزر چکا ہوگا کہ کوئی خال صحابی ہو سکتا ہے. فَيُقَالُ نَعَمْ، تو کہا جائے گا ہاں ایک صحابی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ایک صحابی ہیں، جب باقی سارے فوت ہو چکے ہوں تو وہ ایک کوئی نوجوان تو نہیں ہوں گے. سرکار کے وصال کے بعد مدتیں گزر گئی ہیں، سارے صحابہ فوت ہو گئے ہیں، آخری صحابی ایک ہیں، تو وہ ضعیف سے ہوں گے، جسمانی طور پر کمزور سے ہوں گے، شاید اٹھ کے چل بھی نہ سکتے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کے صدقے رب پوری فوج کو فتح عطا فرما دے گا. اب مدد ہو گئی. یہ نہیں کہ جسمانی طور پر وہ بندہ بڑا مضبوط تھا، ہاں روحانی طور پر، اگرچہ جسمانی طور پر تو وہ بالکل اٹھنے کے قابل بھی نہ ہوں، لیکن ان کا مرتبہ ہے کہ ان کے شرف صحبت ملا ہے. اس بنیاد پر مدد کر دی گئی. اور یہ پتہ چلا شرف صحبت کا بھی، اور یہ کہ کسی کی وجہ سے اوروں کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اور پھر یہ ہے فرمایا زمانہ گزرے گا تو کہا جائے گا ہل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تمہارے اندر، اب صحابی تو کوئی نہیں ہو سکتا، لشکر میں کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کی صحبت پائی ہو، یعنی تابعی. یہ بخاری شریف میں ہے. فَيُقَالُ نَعَمْ، کہا جائے گا ہاں ایک بندہ ایسا ہے. اب تابعی بھی کوئی نہیں رہ گیا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میرے انوار کے مرکز جو صحابہ ہیں، ان کی تعلیمات کا مرکز ایک بندہ دنیا میں بچا ہوگا جس کو صحابہ نے پڑھایا ہے اور اسے تیار کیا ہے. وہ بھی فرمایا اتنا کامل ہوگا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس تابعی کی وجہ سے سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور آگے پھر تبع تابعی کا ذکر ہے. یہ 3 بار فتح ہوگی کسی انسان کے صدقے جو زندہ ہے اور نہایت علیل اور بڑھاپے تک پہنچ چکا ہے. تو پتہ چلا یہ جو دنیا کی مدد کا معاملہ ہے یہ اس مدد سے جدا ہے. اور یہ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کے اندر وہ دنیا والی مدد کے جو تقاضے ہیں اور پیمانے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو ہمارا مذہب ہے اور جو شریعت اسلام ہے اس کے اندر جو مدد کے تقاضے اور ضابطے ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کیے وہی اہل سنت نے آگے بیان کیے ہیں. رب ذوالجلال ان اولیاء کے صدقے ہم سب کی قسمتوں کو ہرا بھرا کرے اور خالق کائنات جل جلالہ اس آستان نور کے فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.